حاضرین محفل، آج مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم وفات ہے اور مرزا غالب کے یوم وفات کے موقع پر یاسمین شریف ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج یہ محفل ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کے دولت کدے پر یہاں منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، ایک شام غالب کے نام، تو یقیناً آج کی شام غالب کے لیے اور غالب کے چاہنے والوں کے لیے ایک یادگار شام ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ باضابطہ طور سے آج کی اس محفل کا آغاز ہو، میں شہر کی ایک بزرگ اور کوہنمک شاعر، ہم سب کے معتبر جناب محمد انور ضیاء صاحب سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بزم کا انعقاد کریں۔ جناب محمد انور ضیاء۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جناب محمد انور ضیاء صاحب، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے مہمان ذی وقار جناب چودھری کیف الورا صاحب ہماری بزم میں آ چکے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم اس شخصیت کی یاد میں ہے جسے ہم سب مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے بارے میں پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کبھی یہ کہا تھا کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ ہندوستان کو سلطنت مغلیہ نے کیا عطیات سے نوازا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تاج محل، اردو زبان اور غالب۔ مجھے کہنے دیجئے کہ تقریباً 392 سال گزر چکے ہیں، تاج محل کا حسن، تاج محل کی چمک، اس کی رمق اب رفتہ رفتہ مان پڑ رہی ہے۔ اردو زبان تعصب کا شکار ہو گئی ہے، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب کا کلام، غالب کا فن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور جب تک ادب کو چاہنے والے زندہ ہیں اور انہیں غالب کو سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں، جو لکھتا ہوں، جو سوچتا ہوں، وہ ڈاکٹر قاضی عبدالرحمن صاحب کی فکر اس میں شامل ہے، ان کے دعائیں شامل ہیں۔ استقبال کیجئے ڈاکٹر قاضی عبدالرحمن کا۔ حاضرین باوقار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین باوقار، ہم آج حیات و کائنات میں جس طرف غور کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹوٹتا بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ پورا دنیا کا جو ماحول ہے وہ انتشار کا پوری شکار ہے۔ ہر لمحہ احساس ضیاع کا احساس کچھ اور ہی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بکھرے بکھرے منظر، یہ دھجی دھجی زندگی ایک عالمگیر انتشار کا ثبوت پیش کرتی ہیں، اور اسی کشمکش اور تضاد کی کیفیت میں جو عہد ہے، جس کا آغاز ہے، وہ غالب کے عہد سے ہو چکا تھا، جس پر آج کی یہ شام منعقد کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ عہد انتہائی نشیب و فراز کا دور تھا، پورا شوب زمانہ تھا، لیکن غالب سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں اور غالب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلے چیز متاثر کرتی ہے مجھے ذاتی طور پر، وہ یہ کہ غالب کے لیے سریر خامہ نوائے سروش ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے سریر خامہ سلسلہ روز و شب کا پابند ہے۔ نقش گرے حادثات جو کچھ ہوتے ہیں، جو دل پہ گزرتی ہے، ہم اسے رقم کرتے ہیں۔ غالب نے کبھی اپنے قلم کو
معمولی حادثات اور واقعات کی ترجمانی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے اوپر اٹھ گئے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے شاعری کے سبجیکٹ کو چینج کر دیا، بجائے اس کے کہ معاشرتی صداقتوں کو پوری طرح بیان کریں، بلکہ اس کو اپنی ذات کے ادراک اور اظہار کا وسیلہ بنا لیا۔ یہ فرق ہے غالب میں اور ہمارے آج کے قلم کاروں میں۔ دوسری بات جو غالب کی ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ غالب نے یہ سبجیکٹ تو چینج کیا ہی، تغیرات کے اس عمل میں جہاں جہاں وہ گزرتے ہیں وہاں اپنے الگ سے دستخط چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہ ان کی انفرادیت ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی روز و شب کا سلسلہ ہے، ان کے لیے زندگی، فاروق بھائی نے ابھی ان کا شعر پڑھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ وہ اس ہائٹ پہ تھے کہ جہاں سے دنیا کو دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ تماشا شب و روز کا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ لوگ، ہم اور آپ آرائش خم کاکل میں الجھے تھے اور غالب کو اندیشہ ہے دور دراز تھا۔ ان کی شاعری اندیشہ ہے دور دراز سے عبارت ہے۔ وہ اندیشے، وہ انتشار جو غالب نے اپنی بصیرت کے سہارے، جس کا اندازہ اپنے عہد میں کر لیا تھا، اس کا سلسلہ مزید طویل ہی ہوتا جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک بات اور، ایسا نہیں ہے کہ غالب جانے بوجھے سوالات کے جواب پوچھ رہے تھے۔ غالب سوال کرتے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمز و عشو ادا کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا غالب کو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا کیا ہے، یا ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ معلوم تھا، لیکن انہوں نے جرأت کی اس شاعری سوال کھڑی کر سکے۔ چنانچہ پہلا شعر ہی دیوان کا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ خود اگر آپ غور کریے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ غالب خود نقش فریادی ہیں۔ غالب کی پوری شاعری ایک فریاد ہے، ایک سوال کھڑی کرتی ہے اپنے عہد کے معتبر لوگوں پر، اپنے عہد کی سطح کے خلاف، اپنے عہد کے عام۔ ایسا نہیں ہے کہ غالب نے اپنے قلم کو عام انسانوں کی جد و جہد کے لیے یا کسی تحریک کے لیے وقف کر دیا، جیسے کہ ہمارے ترقی پسندوں نے یا دوسرے لوگوں نے کسی مشن کے تحت لکھنا شروع کیا۔ مشن کے تحت نہیں لکھا انہوں نے، وہ آزاد روی تھے۔ اور ایک ایسے دور میں جب کہیں امید کی کوئی کرن نہیں تھی، تب غالب نے اپنی بصیرت کا سہارا لے کر ہمیں ایک چراغ امید کا دکھایا ہے۔ قاضی عبدالرحمن صاحب نے غالب کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بہت ہی معیاری گفتگو تھی، اور یقیناً ہم ان سے یہی امید کرتے تھے کہ ان کا مقالہ اسی معیار کا ہوگا۔ حضرات مرزا اسد اللہ خان غالب کی وفات کے بعد ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے مرثیہ غالب لکھا۔ مرثیہ غالب میں کیا ہے، کیوں لکھا، اور اس کا پس منظر کیا رہا ہے، آئیے اس کے لیے میں نہایت ادب کے ساتھ التماس کروں جناب ڈاکٹر اشفاق احمد عمر سے کہ آئیں اور وہ مرثیہ غالب پیش کریں۔ استقبال کیجیے ڈاکٹر اشفاق احمد عمر کا۔ ڈاکٹر عزیز احمد صاحب، اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین چودھری کیف الورا صاحب، اور شہر میں ادبی سرگرمیوں کے سبب جانے اور پہچانے جانے والے ہم سب کے حارث بھائی، محبوب سعید حارث بھائی، ہم سب کے محبوب، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مرثیہ میں پڑھوں۔ اصل میں حالی نے اپنی زندگی میں بنیادی طور پہ جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ 2-3 باتیں ہیں، اور چونکہ جو مرثیہ ہے وہ 10 بندوں پہ مشتمل ہے، تو مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ بہت سلیکٹڈ 1 سے 2-3 پڑھ دینا ہے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس۔ تو حالی نے غالب کی زندگی میں کس طرح سے انٹری کی اور کیا ہوا، کس طرح سے حالی نے شاعری کی شروعات کی، اس پہ تھوڑی سی ایک روشنی ڈالنی ہے ہمیں۔ میں اس کو پڑھوں گا مختصر ہی انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ پسند آئے گا آپ کو۔ کیا کہوں حال درد پنہانی، وقت کو تاہ قصہ طولانی، عیش دنیا سے ہو گیا دل سرد، دیکھ کر رنگ عالم فانی، بحر ہستی بجز سراب نہیں، چشمہ زندگی میں آب نہیں، جس سے دنیا نے آشنائی کی اس سے آخر کو کج ادائی کی، تجھ پہ بھولے کوئی ابس ایک عمر، تو نے کی جس سے بے وفائی کی، ہے زمانہ وفا سے بے گانا،
ہاں قسم مجھ کو آشنائی کی، بات بگڑی رہی صحیح افسوس، آج خاقانیوں ثنائی کی، رشک عرفی و فخر طالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹھول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات، دل میں چھپتا تھا وہ اگر بے مثل، دن کو کہتا دن اور رات کو رات، ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی بات تھیں تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشا تھا اور شہر بارات، یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ۔ ہند میں نام پائے گا اب کون، اپنا سکہ بٹھائے گا اب کون، ہم نے جانی ہے اس کی قدر سلف، اس پر ایمان لائے گا اب کون، اس نے سب کو بھلا دیا دل سے، اس کو دل سے بھلائے گا اب کون، تھی کسی کی نہ جس میں گنجائش، وہ جگہ دل میں پائے گا اب کون، اس سے ملنے کو یہاں ہم آتے تھے، جا کے دلی سے آئے گا اب کون، مر گیا قدر دانے فہم سخن، شعر ہم کو سنائے گا اب کون، مر گیا تشنئے مذاق کلام، ہم کو گھر سے بلائے گا اب کون، شعر میں نا تمام ہے حالی، غزل اس کی بنائے گا اب کون۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشفاق احمد عمر صاحب۔ بازیچہ اطفال ہے، غم ہستی کا حسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا حسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو یقیناً غالب کی شخصیت، غالب کا انداز مختلف رنگ کے پیرائے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں اب ایک ایسی باوقار شخصیت کو یہاں مدعو کروں جنہوں نے مشاعروں کی دنیا میں، ایک عالمی مشاعرے کی دنیا میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ایک الگ شناخت قائم کی ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب سے میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور غالب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کا یہ موضوع بھی کہ ایک تقریب بہر ملاقات چاہیے، یہ انہی کا پیش کیا ہوا ہے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب ڈاکٹر کلیم قیصر۔ صاحب صدر، اس بزم کا عنوان ہے تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ اس مصرے میں کرب بھی بہت ہے۔ کرب یوں ہے کہ اس شہر میں دو لوگوں نے صرف اردو کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یا تو ڈاکٹر عزیز صاحب کریں یا محبوب سعید حارث کریں، جبکہ یہ لوگ کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، بس اتنا کہتے ہیں کہ آ جائیے گا وقت پہ، اس میں بھی کم از کم 30-35% لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ تقریب صرف بہر ملاقات ہی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ پزمردگی چھائی رہی ہم پہ تو شاید زبان تو مرے گی ہی، ساتھ ساتھ تہذیب بھی مر جائے گی۔ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ یہاں ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے یہاں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم جو چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو وہ ہم منتقل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ ادب جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے تب تک ہر چیز جو ہے وہ ہماری نگاہ سے اجھل ہوتی رہے گی۔ غالب کی جو ابھی بہت اچھی گفتگو کی بھائی قاضی عبدالرحمن صاحب نے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض شخصیتیں میخانے میں جا کر پیتی ہیں، بعض جہاں پی لیتی ہیں وہیں میخانہ بن جاتا ہے۔ غالب ان میں ایک تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے اپنی زندگی میں تو کسی کے چلنے نہیں دی اس شخص نے، اور اتنے پریشانیوں اور مصائب کے باوجود زندگی بھر کوئی کام کیا نہیں انہوں نے، تحفے تحائف سے کام چلتا تھا، ادھر ادھر وظیفے تھوڑے بہت مل جاتے تھے، اس پہ زندگی گزرتی تھی۔ زندگی میں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ہے جس کو اکثر لوگ ہنسی ٹھٹولی میں گزار دیتے ہیں، وہ ہے امراؤ بیگم کا۔ امراؤ بیگم جو ان کی اہلیہ ہوتی تھی،
وہ مرزا الہ بخش کے یہاں 1799 میں دہلی میں پیدا ہوں۔ مرزا الہ بخش انگریزوں کی حمایت میں بولا کرتے تھے، تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا۔ غالب نے بھی سوچا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، سسرال ہے، ہماری 11 سال کی عمر تھی مرزا امراؤ بیگم کا، لیکن اس قدر وہ جیت خاتون تھی کہ زندگی بھر غالب کو برداشت کیا، اور غالب بھی سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی فارسی کا، جبکہ عزت انہیں اردو سے ملی۔ شہرت شعرم بگیتی بادمن خواج شدم، کہا کرتے تھے کہ میرے شاعری میرے مرنے کے بعد لوگوں کے فہم میں آ گئی اور سمجھیں گے لوگ۔ غالب کے مرنے کے بعد 870 روپے ان پہ قرض تھا، اور وہ قرض امراؤ بیگم نے کیسے پورا کیا یہ وہی جانتے ہوں گے یا اس عہد کے لوگ جانتے ہوں گے۔ 870 روپے اس زمانے میں 1869 میں بہت ہوتا، اور اس کے بعد پھر جب ان کو پینشن نہیں ملی تو انہوں نے یہاں پھر انگریزوں کو ایک عرضی ڈالی، اور وہ رو دھو کے 10 روپے انہوں نے پینشن منظور کی، اور اس کی شرط یہ لگائی کہ یہ ہر ماہ کچہری آ کے اور اپنی پیشی درج کرائیں اور وہ 10 روپے لے کے جائیں، لیکن اس غیرت مند خاتون نے وہ 10 روپے لینا انکار کر دیا کہ میں نہیں لوں گی۔ اور ٹھیک 1 سال کے بعد اسی دن جس دن غالب کا انتقال ہوا تھا، امراؤ بیگم داغ مفارقت دے کے چلی گئی۔ 61 سال کی پوری زندگی، غالب 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 61 سال دونوں ساتھ رہے۔ تو امراؤ بیگم کو غالب کی زندگی سے حذف کرنا، غالب کی عظمت اپنی جگہ، شاعری اپنی جگہ، نثر نگاری اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک خاتون کو جس کو دنیا نے اتنا عام بنا دیا ہے، مذائقہ خیز بنا دیا ہے، اس کو ان کی زندگی سے نکالنا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی۔ بہت شکریہ حضرات، ابھی تک آپ مشہور و معروف شاعر اور ناظم ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کی پرمغز گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد شہر میں اپنی ایک انفرادی حیثیت سے جانے اور پہچانے جانے والے ہم سب کے عزیز فروخ جمال صاحب جشن غالب کے عنوان سے ایک نظم پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گی، اور فروخ بھائی آپ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ 27 دسمبر سن 1797 کو مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، اور 15 فروری سن 1869 کو دہلی میں ان کی وفات ہو گئی۔ گلی قاسم جان میں انہوں نے وفات پائی، اور سن 1869 میں غالب کی 7 سالہ ان کی وفات کی سینٹری منائی گئی، اور اسی سال مہاتما گاندھی کی برتھ اینیورسری منائی جا رہی تھی، 100 سالہ تقریبات کی جا رہی تھی۔ تو پورے سال غالب اور گاندھی کے حوالے سے پورے ملک میں بہت ساری تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے باندرا کے نیشنل کالج میں اس سال کے آخر میں ایک بہت ہی عظیم الشان مشاعرہ وہاں پر رکھا گیا، جس میں اس وقت کے بڑے شاعر شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری اور خود ساحر موجود تھے۔ اس مشاعرے کی خاصیت یہ تھی کہ اس مشاعرے کی صدارت اس وقت کی موجودہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی صدارت فرما رہی تھی۔ مشاعرے کے آخر میں ساحر کو آواز دی گئی، جشن غالب کے حوالے سے وہ مشاعرہ تھا، اور ساحر نے اپنی وہ نظم پڑھی، جشن غالب۔ سماعت فرمائے۔ 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا۔ تربت ہے کہاں اس کی، مسکن ہے کہاں اس کا، اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا۔ 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے۔ اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا، یہ جشن یہ ہنگامے خدمت ہے کہ سازش ہے۔ جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نواں برسوں، جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نواں برسوں، ان شہروں میں
اب اردو بے نام و نشا ٹھہری، آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، ماتوب زباں ٹھہری غدار زباں ٹھہری۔ جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچھ لی، جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچھ لی، اس عہد سیاست کو مرحوم کا غم کیوں ہے؟ غالب جسے کہتے ہیں اردو کا ہی شاعر ہے، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ ستم ڈھاکے غالب پہ کرم کیوں ہے؟ یہ جشن اور یہ شعر جو ہے، یہ مطلع، یہ بند جب وہ ساحر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اندرا گاندھی کی طرف اشارہ کیا، سماعت فرمائے بند کی۔ یہ جشن یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، یہ جشن یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، جو وعدہ فردا سے اب ٹل نہیں سکتے، ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جشن سے ٹل جائیں۔ اور یہ جشن مبارک ہو، یہ بھی صداقت ہے، یہ جشن مبارک ہو پر یہ بھی صداقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں۔ یہ جشن مبارک ہو پر یہ بھی حقیقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں۔ گاندھی ہوں کہ غالب ہوں انصاف کی نظروں میں، گاندھی ہوں کہ غالب ہوں انصاف کی نظروں میں، ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری ہیں۔ آج کی اس باوقار محفل میں صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر عزیز احمد صاحب، مہمان خصوصی محب اردو اور میاں صاحب اسلامی انٹر کالج کے مینیجر جناب محبوب سعید حارث صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جناب چودھری کیف الورا صاحب کی یہاں پہ حاضری ہے، جناب مختار صاحب پروفیسر مختار صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سب کی دعائیں لیتے ہوئے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بزم کو اس سے قبل کہ میں لے جاؤں ایک نشست کی جانب، ہمارے بیچ آج اس بزم کے مہمان خصوصی جناب محبوب سعید حارث صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں التماس کر رہا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اردو زبان کے حوالے سے، غالب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب محبوب سعید حارث۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق جمال صاحب۔ فاروق بھائی میرے بہت عزیز ہیں، ہمارے ہم جماعت رہے ہیں، میرے بڑے عزیز دوست رہے ہیں، انہوں نے لا کے مجھے ایسا کھڑا کر دیا ہے، بتائیے جہاں محترم جہاں ڈاکٹر عزیز احمد صاحب بیٹھے ہوں، جہاں کلیم قیصر صاحب بیٹھے ہوں، جہاں استاد شاعر انور ضیاء صاحب بیٹھے ہوں، وہاں میرے ایسے کم علم کو لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے۔ بہرحال میں تو بات کروں گا صرف فروغ اردو کی۔ ڈاکٹر عزیز صاحب نے اگر آج اتنی بڑی محفل سجائی ہے تو صرف اور صرف فروغ اردو کے لیے، تو آخر ہم ڈاکٹر عزیز صاحب کا ساتھ کیسے دیں؟ ہم کیسے اپنے شہر کی ان لوگوں کا ساتھ دیں جو مستقل فروغ اردو میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بہت چھوٹی سی کوشش کرنی ہے۔ ہم کہیں بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، کسی بھی اسکول میں پڑھائیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، لیکن ہم انہیں گھر پہ اردو کی تعلیم ضرور دیں۔ ایک اخبار آپ اپنے گھر میں ضرور منگائیے، 5 روپے کا اخبار آتا ہے، مہینے میں مشکل سے 150 روپیہ خرچہ ہوگا، لیکن جب اردو کا اخبار آپ کے گھر میں رہے گا تو آپ کا بچہ ضرور اسے دیکھے گا اور اسے ایک نہ ایک دن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ آج کل دینیات کے مدرسے والوں نے جگہ جگہ مسجدوں میں اور کہیں محلوں کے لوگوں کے گھروں میں بھی سینٹر کھول رکھا ہے۔ بہت کم پیسے میں آپ ان کو اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر 15 منٹ کے لیے بھی جائے گا تو 1 سال میں مان لیے کہ وہ کم سے کم اردو کے حروف کو پہچان تو جائے گا، 2 سال میں وہ پڑھنے لگے گا، 3 سال میں وہ لکھنے لگے گا۔ اردو، ابھی ہمارے بھائی فاروق جمال صاحب نے بھی کہا کہ اردو کوئی زبان نہیں، اردو ایک تہذیب ہے۔ کسی بھی محفل میں جائیے، اگر وہاں بات اردو میں ہوتی ہے تو دیکھیے اس وہ محفل کیسی ہوتی ہے۔ بہرحال وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا، آپ تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب محبوب سعید حارث صاحب۔ یقیناً اردو زبان کے فروغ کے لیے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب اور جناب محبوب سعید حارث صاحب کی جو کاوشیں ہیں، اور خاص طور سے یہ شہر مجموعہ فراق کا ہے۔ ڈاکٹر عزیز صاحب خود اس بات کو بتائیں گے کہ جب اس شہر سے باہر نکل کے کہیں جاتے ہیں تو گورکھپور کا جب ذکر ہوتا ہے تو کن شخصیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔
تو یقیناً ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس شہر سے وابستہ ہیں جہاں سے اردو کی شمع روشن ہوتی ہیں، اردو پرواز کرتی ہے۔ آئیے میں اب آج کی اس محفل کی صدارت کر رہے محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب سے میں گزارش کروں کہ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، چاہے غالب کے حوالے سے یا جو بھی۔ اس محفل میں مہمان عالی وقار کی حیثیت سے چودھری کیف الورا صاحب موجود ہیں۔ یہاں اسی مجلس میں اردو کے دیوانے، اردو کے چاہنے والے، اردو کو سمجھنے والے اور اردو کو سننے کا شوق رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ زبان کے سلسلے میں اتنے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں اور کوئی ایسا جملہ جو اچھا ہے اس پہ ہنس نہیں رہے ہیں، تالیاں نہیں بجا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ زبان شاید کچھ کم ہی لوگوں کے تصرف میں ہوگی، لیکن یہ آپ یقین جانیے کہ اس زبان کی روانی، اس کا حسن، یہاں اس زبان کی شاعری ہر شخص کے دل میں ہے، اور یقیناً یہ وہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے آج ہندوستان کے آزادی کے نصف صدی سے بھی زیادہ حصے میں اس زبان کو قائم رکھا ہے اور بول رہے ہیں۔ جہاں تک مرزا اسد اللہ خان غالب کا سوال ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت سی زبانوں میں شاعری ہوتی ہے، لیکن غالب کے اشعار، غالب کے بارے میں سوچنا، غالب کی باتوں کو کہتے ہوئے لوگوں کو سنانا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے شاعر کا یہ طرح امتیاز رہا ہو جو غالب کے سلسلے میں ہے۔ غالب جملے بازیاں بھی بہت کیا کرتے تھے، غالب کو شوق تھا ہر چیز کا۔ غالب بیٹھے تھے، ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے گدھے والا گدھے پہ اینٹیں لاد کر کے جا رہا تھا اور ان کے سامنے دروازے کے اوپر آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ گدھے نے کوشش کی کہ کسی ایک چھلکے پہ منہ مارے، لیکن وہ رکا نہیں، اور چونکہ اس کا ڈنڈا موجود تھا، جو شخص اس کو لے کے چل رہا تھا، لہذا وہ آگے بڑھ گیا۔ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مرزا، گدھا بھی آم نہیں کھا رہا ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ ہاں، گدھا آم نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ مرزا غالب کا انداز تھا، یہ طریقہ تھا۔ بادشاہ کے ہاں پہنچ جاتے تھے تو وہاں، گھر میں بیٹھے رہتے تھے تو وہاں، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھے۔ سو غالب غالب تھے، اور غالب کو یاد کرنا، اگر ہم نہیں یاد کریں گے تو ہم اپنا کلچر بھی بھول جائیں گے، اپنی زبان بھی بھول جائیں گے، اور ہم اپنی باتوں کو، اپنے احساسات کو صحیح طور سے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اردو آج زندہ ہے، اور ہم جیسے لوگ جن کا کہ اردو سے کوئی بہت قریبی تعلق نہیں تھا، میں نے دراصل آپ کو بتاؤں، چھٹے درجے سے تو داخلہ لیا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ارلی کلاسز میں ایڈمیشن انگلش میڈیم یہاں وہاں ہوتے ہواتے، لیکن سلسلہ چھٹے درجے میں سرکاری اسکولوں میں داخلے سے شروع ہوتا تھا، اور وہیں سے اردو بھی شروع ہوتی تھی۔ اگر 4 6 8 لڑکے ہوتے تھے تو اردو وہاں پڑھائی جاتی تھی، اور جب ہم آگے بڑھتے تھے تو 10ویں اور 12ویں تک اردو ملتی تھی، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی تھی۔ لیکن اس زبان کا حسن ایسا تھا، اس کی خوبی ایسی تھی کہ زبان پیچھے چھوٹ گئی لیکن احساس میں قائم رہی، اور آج تک قائم ہے۔ اور اسی محبت کے سلسلے سے یہ اتنے سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس زبان سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ اس زبان کو آئندہ بھی اپنے بچوں میں بھی ان کو بھی پڑھانے کی ترغیب دیں گے تاکہ وہ اردو کے بارے میں سمجھیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब। दोस्तों, मैं ये कहूँ कि अब एक सेशन यह ख़त्म हुआ और दूसरा सेशन जो है हमारा यहाँ पर मुशायरों के हवाले से है। हम लोगों ने यहाँ पर एक शेरी नशिस्त का भी इनेकाद किया है। बल्ली मारान की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज़ और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए ऐसे दीवारों से मुँह जोड़ के चलते हैं यहाँ, जैसे चूड़ी वालान के कटरी की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आँखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफ़ा खुलता है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। आइए, मैं बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू ना करते हुए हमारी आज की इस बज़्म में एक बहुत ही मोतबर और जदीद लफ़ लहजे का शायर यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले ज़हमत कलाम दूँ डॉक्टर फ़रीद कमर को कि यहाँ पर आएँ और अपने कलाम से हम सबको रूबरू करें। इस्तकबाल कीजिए, तालियां से इनका इस्तकबाल कर सकते हैं डॉक्टर फ़रीद कमर। बहुत शुक्रिया। अरे साला आप लोग की मोहब्बत। बगैर किसी तमहीद के सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ एक मतला और एक शेर अता हो। लहू लहू हो रहे हो मंजर, मगर नज़र में गुलाब रखना। क्या कहने साहब? लहू लहू हो रहे हो मंजर, मगर नज़र में गुलाब रखना। बहुत ज़रूरी है अपनी आँखों में इक्का दुक्का सा ख्वाब रखना। बहुत क्या कहने साहब? बहुत ज़रूरी है अपनी आँखों में इक्का दुक्का इक्का सा दुक्का ख्वाब रखना। ख्वाब रखना। क्या कहने भाई? वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत है फरीद भाई, क्या कहने हैं? लहू लहू हो रहे हो मंजर, मगर नज़र में गुलाब रखना। बहुत ज़रूरी है अपनी आँखों में इक्का दुक्का सा ख्वाब रखना। अंधेरे घनघोर हो रहे हों, अंधेरे घनघोर हो रहे हों तो अपने अपने दिए जलाओ। अंधेरे घनघोर हो रहे हों तो अपने अपने दिए जलाओ। कोई ज़रूरी नहीं है शब के मुकाबले आफताब रखना। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है शब के मुकाबले आफताब रखना। एक मतला और एक शेर और ठीक है, चौथे बोले ना? ठीक है। लहू भी चाट गई थी, चबा गई थी मुझे। लहू भी चाट गई थी, चबा गई थी मुझे। मेरे ही कमरे की तन्हाई खा गई थी मुझे। क्या कहने हैं भाई डॉक्टर साहब? मेरे ही कमरे की तन्हाई खा गई थी मुझे। फिर एक शब तेरी यादों की गीली माचिस से, फिर एक शब तेरी यादों की गीली माचिस से मैं जल उठा था, हवा फिर बुझा गई थी मुझे। बहुत शुक्रिया। फिर एक शब तेरी यादों की गीली माचिस से मैं जल उठा था, हवा फिर बुझा गई थी मुझे। वो खुदसरी थी मुझ में, कायनात से उलझ गया। अच्छा, वो खुदसरी थी मुझ में, कायनात से उलझ गया। कायनात से उलझ गया। कभी कभी तो खुद मैं अपनी ज़ात से उलझ गया। कभी कभी तो खुद मैं अपनी ज़ात से उलझ गया। बहुत गुरूर था मुझे भी आफताब होने पर। बहुत गुरूर था मुझे भी आफताब होने पर। फिर एक शाम यूं हुआ मैं रात से उलझ गया। क्या कहने भाई? वो साथ था तो जिंदगी के रास्ते भी सहल थे। वो साथ था तो जिंदगी के रास्ते भी सहल थे। फिर उसके बाद मैं भी मुश्किलात से उलझ गया। मैं जिंदगी की कशमकश में हारने ही वाला था। मैं जिंदगी की कशमकश में हारने ही वाला था।
کہ میرا ہاتھ جا کے تیرے ہاتھ سے الجھ گیا. بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے میں زندگی کی کشمکش میں ہارنے ہی بھائی، کیا والا کہنے، تھا. بہت اچھا شعر نکالا، واہ 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 بہت شکریہ. واہ 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 واہ. میں زندگی کی کشمکش میں ہارنے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ جا کے تیرے ہاتھ سے الجھ گیا. اور آخری شعر، اندھیرے دھیرے دھیرے ساری روشنی نکل گئے. اندھیرے دھیرے دھیرے ساری روشنی نکل گئے، تو ایک دیا جلا اور آ کے رات سے الجھ گیا. تو ایک دیا جلا اور آ کے رات سے الجھ گیا. بہت شکریہ. کہیں نہ پوچھو اسی خوف سے لرزتا ہوں، کہیں نہ پوچھو اسی خوف سے لرزتا ہوں، وہ ایک بات کہ جس کا جواب دے نہ سکوں. کہیں نہ پوچھو اسی خوف سے لرزتا ہوں، وہ ایک بات کہ جس کا جواب دے نہ سکوں. کوئی نہ توڑے گا آ کر حصار تنہائی، کوئی نہ توڑے گا آ کر حصار تنہائی، کوئی نہ جان سکے گا ہمارا حال زبوں، کوئی نہ جان سکے گا ہمارا حال زبوں. بلا رہا ہے کوئی ساحل سکوں سے مجھے، بلا رہا ہے کوئی بلا رہا ہے سکون سے کوئی مجھے. ساحل سکوں سے مجھے، مگر میں تندیے موج فنا سے لڑتا ہوں، مگر میں تندیے موج فنا سے لڑتا ہوں. یہ باتیں وہم اڑاتی ہے کو وکو مجھ کو، یہ باتیں وہم اڑاتی ہے کو وکو مجھ کو. ابھی تو خام ہے آوارگی شہر جنوں، ابھی تو خام ہے آوارگی شہر جنوں. اور کسی نے چوم کے پھینکا ہے مجھ کو ساحل سے، کسی نے چوم کے پھینکا ہے مجھ کو ساحل سے، میں ڈوبتا ہوا دریا میں ایک پتھر ہوں. کسی نے چوم کے پھینکا ہے مجھ کو ساحل سے، میں ڈوبتا ہوا دریا میں ایک پتھر ہوں. اور ہر ایک شخص ہے الجھا ہوا مسائل میں، ہر ایک شخص ہے الجھا ہوا مسائل میں، میں کس کی بات سنوں اور کس سے بات کروں. ہر ایک شخص ہے الجھا ہوا مسائل میں، میں کس کی بات سنوں اور کس سے بات کروں. اور ہوائے تند نے ایسا ستم کیا ہے ندیم، ہوائے تند نے ایسا ستم کیا ہے ندیم، غبار ہو کے پڑا خانہ خراب میں ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب ندیم صاحب. آئیے میں یہ کہا کہ تھوڑی سی گفتگو کو میں جناب آصف سعید صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب آصف سعید. تمہاری آنکھوں کے نرم گوشوں میں سرخیوں کا قیام بھی ہے، تمہاری آنکھوں کے نرم گوشوں میں سرخیوں کا قیام بھی ہے، تمہاری پلکوں پہ بوجھ بھی ہے، سجا کے ہونٹوں پہ آئی ہو جو یہ مسکراہٹ بھی سچ نہیں ہے، جو قہقہے یوں لگا رہی ہو یہ ان غموں کا لباس ہے کیا، چھپا کے رکھنے کو جن کو تم نے جتن کیے ہیں ہزار لیکن. تمہاری آنکھوں کے نرم گوشوں میں سرخیوں کا قیام بھی ہے، تمہاری پلکوں پہ بوجھ بھی ہے، سجا کے ہونٹوں پہ آئی ہو جو وہ مسکراہٹ بھی سچ نہیں ہے، جو قہقہے یوں لگا رہی ہو یہ ان غموں کا لباس ہے کیا، چھپا کے رکھنے کو جن کو تم نے جتن کیے ہیں ہزار لیکن. وہ ایک قطرہ جو نہ جانے کیسے تمہاری پلکوں سے چپکے، وہ ایک قطرہ جو نہ جانے کیسے تمہاری پلکوں سے چپکے نکل کے آ کر تمہارے گالوں پہ رک گیا ہے، سنا رہا ہے ہر ایک کہانی جو ہم سے تم چھپا رہی ہو، جو سچ نہیں ہے بتا رہی ہو، جو ہم سے تم چھپا رہی ہو جو سچ نہیں ہے بتا رہی ہو. بہت اچھا، کیا کہنے ہیں حضرات. کبھی کسی شاعرہ نے یہ کہا تھا کہ صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی، دولت دونوں جہان کی سب مجھ پہ وار دی، صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی، دولت دونوں جہان کی سب مجھ پہ وار دی. کل میں نے کیا کہا کہ طبیعت خراب ہے، کل میں نے کیا کہا کہ طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. تو یہ ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے. ہمارے بیچ ہماری ایک بہن یہاں پہ نصرت عتیق، میں اس کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ اس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے مشاعروں کے دنیا میں، ادب کے دنیا میں، افسانوں کی دنیا میں جناب ایم کوٹھیاوی راہی انہوں نے بہت سی منزلیں طے کی ہیں۔ انہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی نصرت عتیق صاحبہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں نے اشعار کے ساتھ انہیں زحمت کلام دوں کہ پابا گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون، پابا گل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون، میری چادر تو لٹی تھی رات کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری یہ دے گیا تشہیر کون۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے محترمہ نصرت عتیق صاحبہ۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو اتنی خوبصورت بزم کے انعقاد کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہاں مجھے نہیں لگتا کہ اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کی کچھ کمی اپنے شہر میں ابھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی بہترین سماعتیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی ہم لوگ چاہیں تو مل جل کر کے اس زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے حارث بھائی، ڈاکٹر کلیم قیصر ددو، ہمارے فروخ بھائی، سبھی لوگ اور اشفاق عمر صاحب لگے رہتے ہیں، تو ہم آپ بھی 2 قدم بڑھ کے اس میں ساتھ دے سکتے ہیں ان لوگوں کا۔ چونکہ یہ ایک شام غالب کے نام ہے، تو ابھی بہت جلدی مجھے امروہہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک مشاعرے میں بلایا گیا، اور اتفاق دیکھیے کہ غالب کی ہی ایک غزل کا مصرع، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، دیا گیا تھا مجھے غزل کے لیے، اور میں نے وہ غزل وہاں پیش کی، بہت پسند بھی آئی۔ اس میں قریب 20-25 اشعار ہوئے، لیکن میں نے جو انتخاب کیا ہے جس شعر کا، وہ ہماری غالب کی زمین پہ تو ہے، لیکن ہماری حالات حاضرہ کے پس منظر میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک قطعہ پہلے سماعت کریں۔ اپنے زندہ ہونے کا کچھ ثبوت بھی دیجیے، اپنے زندہ ہونے کا کچھ ثبوت بھی دیجیے، صرف سانس چلنے کو زندگی نہیں کہتے، صرف سانس چلنے کو زندگی نہیں کہتے، کیفیت صداقت کی ان میں کچھ کریں پیدا، کیفیت صداقت کی ان میں کچھ کریں پیدا، لفظ جوڑ لینے کو شاعری نہیں کہتے، لفظ جوڑ لینے کو شاعری نہیں کہتے۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی تو ہے، لیکن حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو فلسطین کے پس منظر میں دیکھیے گا کہ حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی تو ہے، لیکن شجاعت کا سبق ہم لوگ دہرانے سے ڈرتے ہیں، شجاعت کا سبق ہم لوگ دہرانے سے ڈرتے ہیں، تعارف ہم کرائیں اپنا تو بس اتنا کافی ہے، تعارف ہم کرائیں اپنا تو بس اتنا کافی ہے، کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں، کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں۔ بہت اچھا نصرت، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت اچھا نصرت، بہت اچھا، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ اب غالب کی زمین کی غزل سن لیجئے۔ بولنا کیا تھا بولتا کیا ہے، بولنا کیا تھا بولتا کیا ہے، آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے، آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے، امن غارت تو کر دیا اس نے، امن غارت تو کر دیا اس نے، آخرش اب وہ چاہتا کیا ہے، آخرش اب وہ چاہتا کیا کہنے ہیں نصرت، واہ واہ واہ، کیا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ ایک عمارت گرا کوئی پھر سے، ایک عمارت
सोचता क्या है हाकिमे वक्त, सोचता क्या कहने नुसरत, वाह 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 वाह, फिर से पढ़ दीजिए साहब, नुसरत फिर से पढ़ दीजिए। इमारत गिरा कोई फिर से हाकिमे वक्त, सोचता क्या है ये आसार सब क़यामत के, है ये आसार सब क़यामत के, फिर ये हंगामा सा बपा क्या कहने नुसरत, क्या कहने, वाह 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 वाह, फिर ये वाह 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 वाह, हंगामा सा बपा क्या है, क्यों ज़बानों पे लग गए ताले, क्यों ज़बानों पे लग गए ताले, क्यों ज़बानों पे लग गए ताले, या इलाही ये माजरा क्या है, हाय हाय हाय, वाह 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 नुसरत, वाह वाह, क्या कहने हैं, अरे वाह, फिर से पढ़ दो नुसरत, क्या कहने हैं, बोलता हुआ मिसरा है, वाह 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 वाह, क्या है, बोलता हुआ मिसरा है, वाह वाह, क्यों ज़बानों पे लग हाय 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 हाय, गए ताले, या इलाही ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या है, खुद ही बैठा है वो खुदा बनकर, खुद ही बैठा है वो खुदा बनकर, खुदा बनकर, जो नहीं जानता खुदा क्या है, क्या कहने, वाह 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 वाह, जो नहीं जानता क्या कहने, वाह 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 वाह, खुदा क्या कहने नुसरत, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, हाँ हाँ हाँ, खुद ही बैठा है वो खुदा बनकर, हाय 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 हाय, बनकर, जो नहीं हाय 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 हाय, जानता खुदा क्या है। और ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। हम तो खाके वतन में पिन्हा है, हम तो खाके वतन में पिन्हा है, हमको कागज में ढूंढता क्या है, हमको कागज में ढूंढता क्या कहने नुसरत, वाह 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 वाह, हम तो खाके वतन बहुत अच्छा नुसरत, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ हाँ हाँ, हाय 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 हाय, कागज मैं ढूंढता क्या है, ढूंढता हाय 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 हाय, क्या है, क्या कहने नुसरत, वाह 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 वाह, सब ज़मींदोज़ हो गई यादें, सब ज़मींदोज़ हो गई यादें, शहर में कुछ कहीं बचा क्या है, क्या कहने, शहर में आहा, कुछ कहीं बचा क्या है, बोलना क्या था बोलता क्या है। बहुत शुक्रिया नुसरत, लेकिन हकीकत ये है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सच में। और ये नुसरत अतीक ने यह पढ़ा कि हम तो खाके वतन में पिन्हा है,
ہم کو کاغذ میں ڈھونڈتا کیا ہے، اور ان کا ایک بہت ہی پیارا شعر کہ ایک عمارت گرا کوئی پھر سے، ایک عمارت گرا پھر کوئی گرا، ایک عمارت گرا کوئی پھر سے، حاکم وقت سوچتا کیا ہے۔ اور مجھے عمر قریشی کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ صلیب و دار کے تم واقعات بھی لکھنا، صلیب و دار کے تم واقعات بھی لکھنا، غزل میں شہر کے کچھ حادثات بھی لکھنا، صلیب و دار کے تم واقعات بھی لکھنا، غزل میں شہر کے کچھ حادثات بھی لکھنا، اور وہ ایک لمحہ غم جو بڑا تھا صدیوں سے، وہ ایک لمحہ غم جو بڑا تھا صدیوں سے، اس ایک لمحہ غم کی حیات بھی لکھنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ایک لمحہ فکریہ، وہی ایک لمحہ شاعری کا حیات، اس کی حیات صدیوں پر جو ہے منتقل ہوا کرتی ہے، اس پہ حاوی ہوا کرتی ہے۔ دوستوں آئیے اب ایک ایسے شاعر کو میں آواز دوں جو کہ استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محفلوں کی ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، ہم سب کے چہیتے، اور بہت ہی لوگ انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ جناب ندیم اللہ باسی ندیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں التماس کر رہا ہوں یہاں ہے، اور ندیم صاحب کے ایک بار زوردار تالیوں سے ایک بار ان کا استقبال ہو جائے کہ ندیم صاحب کو یہ لگے کہ یہاں پر ان کی موجودگی ہے۔ غموں سے، درد سے، بہتان سے رشتہ پرانا ہے۔ ابھی رک جاؤ، ابھی کچھ نہیں کرو۔ غموں سے، درد سے، بہتان سے رشتہ پرانا ہے، نہیں کہنے کو اپنا کوئی بھی دشمن زمانہ ہے، نہیں کہنے کو اپنا کوئی بھی دشمن زمانہ ہے، اور ہمیشہ من کی کہتا ہے مگر سنتا نہیں من کی، ہمیشہ من کی کہتا ہے مگر سنتا نہیں من کی۔ ہمارے ملک میں ایسا بھی ایک بزدل گھرانہ ہے، کیا کہنے ندیم بھائی، ہمیشہ من کی کہتا ہے مگر سنتا نہیں من کی۔ ہمارے ملک میں ایسا بھی ایک بزدل گھرانہ ہے، اور نشانے پر مساجد، مدرسے اور آستانے ہیں، نشانے پر مساجد، مدرسے اور آستانے ہیں۔ جے این یو پر تو حملہ بس سمجھ لو ایک بہانہ ہے، جے این یو پر تو حملہ بس سمجھ لو ایک بہانہ ہے، اور شہر میسور کو بھی کہہ دیا انگلینڈ کا پٹھو، شہر میسور کو بھی کہہ دیا انگلینڈ کا پٹھو، کسی کو کچھ بھی کہہ دو تم، تمہارا کیا ٹھکانہ ہے۔ بہت اچھا ندیم بھائی، واہ 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 واہ۔ شہر میسور کو بھی کہہ دیا انگلینڈ کا پٹھو، کسی کو کچھ بھی کہہ دو تم، تمہارا کیا ٹھکانہ ہے، اور یہی ایک بات دستی ہے انہیں مت پوچھئے کتنی، یہی ایک بات دستی ہے انہیں مت پوچھئے کتنی، ہمارے پاس کیوں اقبال کا قومی ترانہ ہے، یہی ایک بات دستی ہے انہیں مت پوچھئے کتنی، ہمارے پاس کیوں اقبال کا قومی ترانہ ہے۔ کیا بات کر ندیم بھائی، واہ واہ واہ۔ ایک مطلب دو تین شعر اور سن لیں، پڑھیں صاحب، پڑھیں آپ۔ ایک مطلب دو تین شعر اور سن لیں کہ ابھی تو شہرت ہے دور کتنی، ابھی تو شہرت ہے دور کتنی، ابھی سے اتنا بھٹک رہے ہو، ابھی تو شہرت ہے دور کتنی، ابھی سے اتنا بھٹک رہے ہو، غرور پالے ہوئے ہو اتنا، ابھی تو شہرت ہے دور کتنی، ابھی تو شہرت ہے دور کتنی، ابھی سے اتنا بہک رہے ہو، غرور پالے ہوئے ہو اتنا، اسی لیے تو بھٹک رہے ہو، یہ آنچ اتنی کہاں سے آئی، خبر ہے سب کو چھپاؤ جتنا، یہ آنچ اتنی کہاں سے آئی، خبر ہے سب کو چھپاؤ جتنا، ہماری بھٹی، ہمارا کوئلہ، ہم ہی پہ اتنا دہک رہے ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی۔ یہ آنچ اتنی کہاں سے آئی، خبر ہے سب کو چھپاؤ جتنا، ہماری بھٹی، ہمارا کوئلہ، ہم ہی پہ اتنا دہک رہے ہو، جو ہوتے سونا تو دور ہی سے چمک تمہاری دکھائی دیتی، جو ہوتے سونا، سر شیر سنیے، جو ہوتے سونا
آپ ہی نے بلایا، پوسٹر سے میں غائب تھا. جو ہوتے سونا تو دور ہی سے چمک تمہاری دکھائی دیتی ہو. ریزگاری اسی لیے تو بری طرح سے کھنک رہے ہو. ریزگاری اسی لیے تو بری طرح سے کھنک رہے ہو. ذرا سی بوئے وفا کی خاطر تڑپ تھی کتنی بھولا نہ دینا. ذرا سی بوئے وفا کی خاطر تڑپ تھی کتنی بھولا نہ دینا. یہ میری شفقت کا ہے نتیجہ جو مثل سندل مہک رہے ہو. اب ایک مکمل غزل سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں کہ جنگ جو بیچ ہمارے ہے چھڑی رہنے تو. وہ متلی کا شعر میں بھول گیا. استاد بیچ میں کچھ ٹف ڈال دے. جنگ جو بیچ ہمارے ہے چھڑی رہنے دو. بات اس کے آگے سنیے کہ بات نکلے گی تو کس کس کو صفائی دو گے. بات نکلے گی تو کس کس کو صفائی دو گے. اس لیے کہتا ہوں وہ بات گڑی رہنے دو. اور میں یہ شعر اس لیے غزل پڑھا تھا، اس میں دو شعر بڑے اچھے گھریلو ماحول جو آج کے ہو گئے ہیں کہ جو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اس لیے کہتا ہوں وہ بات گڑی رہنے دو. اور وقت سے کھانا دوا دیتی رہے مجھ کو بہو. وقت سے کھانا دوا دیتی رہے مجھ کو بہو. ہاتھ پر میرے یہ سونے کی گھڑی رہنے دو. ہاتھ پہ میرے وقت سے کھانا دوا دیتی رہے مجھ کو بہو. ہاتھ پہ میرے یہ سونے کی گھڑی رہنے دو. اور چھین کر مجھ سے نہ لے جاؤ یہ پوتا میرا. چھین کر مجھ سے نہ لے جاؤ یہ پوتا میرا. مجھ کو بیٹے سے ملانے کی کڑی رہنے دو. مجھ کو بیٹے سے ملانے کی کڑی رہنے دو. اور ایک مدت پہ تو جینے کی ہوس جاگی ہے. ایک مدت پہ تو جینے کی ہوس جاگی ہے. موت سراہنے کھڑی ہے تو کھڑی رہنے دو. اور اس کی کھینچی ہوئی ریکھا کو مٹا. میری کھینچی ہوئی ریکھا کو مٹا دو تھوڑا. میری کھینچی ہوئی ریکھا کو مٹا دو تھوڑا. اس کی کھینچی ہوئی ریکھا کو بڑی رہنے دو. اور کتنی جتنوں سے تو دلی سے یہ نکلی ہے ندیم. سمجھوتا ایکسپریس. بہت اچھا شعر ہے. کتنی جتنوں سے تو دلی سے یہ نکلی ہے ندیم. بس کو لاہور میں کچھ دیر کھڑی رہنے دو. بس کو لاہور میں کچھ دیر کھڑی رہنے دو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ڈاکٹر صاحب کی بے حد شکر گزار و ممنون ہوں کہ انہوں نے ایسی تقریب کا انعقاد کیا. اور فرخ بھائی اشفاق صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ موقع دے دیا کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں. یوں مسلسل آپ کو گر سوچتے رہ جائیں گے. یوں مسلسل آپ کو گر سوچتے رہ جائیں گے. آئینہ ساہو کی صورت دیکھتے رہ جائیں گے. واہ واہ واہ. ہے گماں جن کو صداقت احتساب و عدل کا. ہے گماں جن کو صداقت احتساب و عدل کا. جب بپا ہوگی قیامت واہ میں رہ جائیں گے. اچھا ہے بھائی. ہر طرف چھائی ہے رنگین لہو کی بدلیاں. ہر طرف چھائی ہے رنگین لہو کی بدلیاں. جو نہ کی تدبیر اس کی دیکھتے رہ جائیں گے. نوح گر تھی جب چمن میں اندلیبوں قمریاں. نوح گر تھی جب چمن میں اندلیبوں قمریاں. جب نہیں ہوگا وطن تب سوچتے رہ جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ گر ضرورت پر نہیں کچھ کر سکے امداد ہم. گر ضرورت پر نہیں کچھ کر سکے امداد ہم. پھر تو اخباروں میں رقصاں سانحے رہ جائیں گے. گر ضرورت پر نہیں کچھ کر سکے امداد ہم. پھر تو اخباروں میں رقصاں سانحے رہ جائیں گے. دوسری غزل ہے، ملاحظہ فرمائیں. نہ سخن ملا نہ فغاں ملی، مجھے خاموشی کی زباں ملی. تھی محبتوں کی جو آرزو تو قدم قدم پہ دکان ملی. تھی دعا کوئی کہ صدا کوئی
مجھے در پہ تیرے اما ملی، سبھی جرم زخم سمٹ گئے، سبھی جرم زخم سمٹ گئے، شب ہجر میں جو اذاں ملی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رشدہ قدسیہ۔ رہتا نہیں ہے خوشبو کبھی زندگی کے ساتھ، کرتا ہے چھل جو آدمی ایک آدمی کے ساتھ، اور کیا جانے کس لباس میں درویش و شپا، کیا جانے کس لباس میں درویش و شپا، ملتے رہو خلوص سے ہر اجنبی کے ساتھ۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، تبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کے سلامت رہوں مجھے ہے یقین، یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کے ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ آئیے قلم کے ایک ایسے ہی مسافر کو یہاں پہ مدعو کروں، عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ناظم مشاعرہ ڈاکٹر کلیم قیصر، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ دو تین چار شعر میں سنا دے رہا ہوں، آپ سنیے، شعر سنیے۔ عرض کیا ہے کہ ایک حقیقت، سنیے گا، ایک حقیقت روز بدل کر ایک کہانی ہو جاتی ہے۔ منوج بھائی، ایک حقیقت روز بدل کر ایک کہانی ہو جاتی ہے، جسم دریدہ ہو جاتا ہے، روح پرانی ہو جاتی ہے۔ ایک حقیقت روز بدل کر ایک کہانی ہو جاتی ہے، جسم دریدہ ہو جاتا ہے، روح پرانی ہو جاتی ہے۔ شعر سنیے گا کہ دن بھر چوراہے پر بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں، دن بھر چوراہے پر بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں، شام ڈھلے گھر جاتے جاتے ایک کہانی ہو جاتی ہے۔ دن بھر چوراہے پر بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں، شام ڈھلے گھر جاتے جاتے ایک کہانی ہو جاتی ہے۔ اور شعر سنیے، شام ڈھلے گھر جاتے جاتے ایک کہانی ہو جاتی ہے، اور یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کہا، یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کہا، اچھے شعروں پر اکثر ایسی حیرانی ہو جاتی ہے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کہا، یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کہا، اچھے شعروں پر اکثر ایسی حیرانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے، کئی رپورٹرز کو سنا ہے کہ یہ میں بھی لکھ سکتا تھا، منوج جی کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو یہ شعر ایسے سچائی سے نکلتا ہے کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کہا، اچھے شعروں پر اکثر ایسی حیرانی ہو جاتی ہے، جسم دریدہ ہو جاتا ہے۔ دو تین شعر اور سنیے، ناشتہ تب تو ختم ہو جائے گا۔ دو تین شعر اور سنیں۔ عرض کیا ہے کہ دیکھیے صاحب، اچھا لگے گا آپ کو کہ رشتے ناتے میل محبت دنیا داری کاغذ کی، رشتے ناتے میل محبت دنیا داری کاغذ کی، گھر سے باہر تک پھیلی ہے ایک بیماری کاغذ کی، رشتے ناتے میل محبت دنیا داری کاغذ کی، گھر سے باہر تک پھیلی ہے ایک بیماری کاغذ کی، بٹوارے میں خون کے رشتے جھوٹے جب ہو جاتے ہیں، بٹوارے میں خون کے رشتے جھوٹے جب ہو جاتے ہیں، اس حالت میں بڑھ جاتی ہے ذمہ داری کاغذ کی، بٹوارے میں خون کے رشتے جھوٹے جب ہو جاتے ہیں، اس حالت میں بڑھ جاتی ہے ذمہ داری کاغذ کی، اس حالت میں بڑھ جاتی ہے ذمہ داری کاغذ کی۔ شاعر کا مذہب مت پوچھو، یہ تو اس کی فطرت ہے، شاعر کا مذہب مت پوچھو، یہ تو اس کی فطرت ہے، درد کا روزہ غم کی عبادت اور افطاری کاغذ کی، درد کا روزہ غم کی عبادت اور افطاری کاغذ کی۔ اب شعر سنیے کہ آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا۔ حارث بھائی سنیے، سر سنیے گا۔ آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا، حسن کو بیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا۔ اب شعر سنیے کہ اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غم نہیں، اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غم نہیں، آپ کا دیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا، اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غم نہیں، آپ کا دیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا۔ آگ کا ہو یا کہ خون کا ہو تمہارے عشق میں،
آگ کا ہو یا کہ خوں کا ہو تمہارے عشق میں ایک سمندر پار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا. آگ کا ہو یا کہ خوں کا ہو تمہارے عشق میں, آگ کا ہو یا کہ خوں کا ہو تمہارے عشق میں ایک سمندر پار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا. ایک سمندر پار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا ایک سمندر. بہت شکریہ حضرات, آپ لوگ تشریف لائے. زندگانی کا فلسفہ میٹھی, زندگانی کا فلسفہ میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. شعر سنیے. تیرے دکھ کا علاج ہے سونا, تیرے دکھ کا علاج ہے سونا, میرے ہر درد کی دوا میٹھی, میرے ہر درد کی دوا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. شعر سنیے. آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی, تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں. یہ شعر بیٹی کہیں بہن کہیں جو بھی کہہ لیں, سمن کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں, بھائی کیوں چھوڑ کر گیا میٹھی, بھائی کیوں چھوڑ کر گیا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا. جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا, جس کو غم تھا, جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا, سب سے پہلے وہ دے گیا میٹھی, سب سے پہلے وہ دے گیا. جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا, سب سے پہلے وہ دے گیا میٹھی, سب سے پہلے وہ ایک ننھے سے بیج کو ایک دن, ایک ننھے سے بیج کو ایک دن کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا میٹھی, کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر, ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر, جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی, جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی, آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. بہت شکریہ حضرت. کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئیں,
کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، انگلیاں جل گئیں، کیا کہا آپ نے، انگلیاں جل گئیں، دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئیں، دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئیں، کیا کہا آپ نے، انگلیاں جل گئیں، انگلیاں جل گئیں، انگلیاں جل گئیں، انگلیاں جل گئیں، آگ جیسا بدن، یہی سننا چاہتے تھے، آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا، گہرے پانی میں تھا، آگ جیسا بدن، آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا، اور سمندر کی سب مچھلیاں جل گئیں، اور سمندر کی سب مچھلیاں جل گئیں، کیا کہا آپ نے، انگلیاں جل گئیں، انگلیاں جل گئیں، اور وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی، وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی، وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی، اس سے میری سبھی نیکیاں جل گئیں، اس سے میری سبھی نیکیاں جل گئیں، کیا کہا آپ نے، انگلیاں جل گئیں، انگلیاں۔ بہت شکریہ حضرت، مجھے یاد نہیں۔ حاضرین محفل، اب ہم اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ آج کی یہ محفل یقیناً کامیاب رہی ہے، اور میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اس کی کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اشعار سنے، پسند کیا اور خوب جھومے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی صورت کی محفلیں ہوتی رہیں گی، اور آپ تمام حضرات تشریف لاتے رہیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔